ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہمیں مرنا ہے اور اس جہان کو چھوڑ کر ایک ہمیشہ ہمیش کے جہان میں منتقل ہو جانا ہے، جیسا کہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہمیشہ ہمیش کی آخرت کی زندگی میں ہمیں رہنا ہے، تو وہاں کے لیے تیاری بھی ضروری ہے۔ اس تعلق سے یہ قیمتی باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ موت کے وقت اور موت کے بعد مومن کا اعزاز۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی لحد نہیں بنائی گئی ہے، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس بادب اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی بہت خاموش، سناٹے کا ماحول، غم کا ماحول، جیسا کہ قبرستان میں ہوتا ہے اس طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کورید رہے تھے جیسے کوئی غمگین آدمی کیا کرتا ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق ارشاد فرمائے کہ زمین پر جو کبھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پاکیزہ روح ہے، اور اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے، اسی میں ان کو لوٹا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ یہ ایمان والے کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ایمان والے کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کا یہ اعزاز ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ جواب جو سننے میں پڑھنے میں بہت آسان ہے، کوئی بھی آدمی یاد کر سکتا ہے، لیکن یہ سوال کے جواب اسی شخص کو یاد رہیں گے جس نے ان سوالوں کے جوابات کے مطابق زندگی گزاری ہو۔
ورنہ فرشتوں کی ہولناکی، ان کے عجیب چہرے، اس کی گھبراہٹ سے انسان سب کچھ بھول جائے گا۔ لیکن ایمان والا جس نے ایمان کے مطابق زندگی گزاری ہے، اسلام کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، اس کو ذرہ برابر بھی کوئی گھبراہٹ، کوئی وحشت، تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اس اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کے برتاؤ کیا جائے گا۔ اس کے بعد نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا، دنیا میں کہا جاتا تھا، حدیثوں میں آتا تھا، قرآن میں آیا ہے، تو نے سنا بار بار کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ نیک عمل جو دنیا میں کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی شکل عطا فرما دیں گے اور پھر وہ شکل کے ساتھ اس بندے سے ملیں گے۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ یہاں پر اہل و عیال سے مراد جنت کی حوریں ہیں اور اس کی نعمتیں ہیں، یعنی واپس دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، بلکہ اب اس کے اہل و عیال اور اس کے سب متعلقین وہ آگے ہیں، جنت میں ہیں، جہاں کی اس کو خوشخبری سنائی جائے گی، وہاں کی نعمتوں کے ذکر کیے جائیں گے، تو بندہ چاہے گا کہ فوراً وہاں داخل ہو جاؤں، فوراً وہاں پہنچ جاؤں۔ تو یہ تو ایک مومن کا اعزاز تھا۔ اب کافر کی ذلت بھی روایت میں آتی ہے، کافر کی ذلت یعنی کافر آدمی کی جب روح نکلتی ہے، فاسق آدمی کی، بدکار آدمی، فاجر آدمی، سخت گنہگار آدمی کی جب روح نکلتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں، جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ خبیث، اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہیں، جس پر کباب تلے جاتے ہیں، کباب بنائے جاتے ہیں تو کتنی گرم ہو جاتی ہے، اور اس پر جب بھیگا ہوا کپڑا لگتا ہے تو کیسی آواز آتی ہے اس میں سے۔ یعنی کافر کو روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو، اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پل جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ فوراً ان سے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اور ان ٹاٹوں میں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے کبھی کسی بدترین سڑی ہوئی مردہ نعش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹتی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ اس کا برے سے برا وہ نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا، لہذا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورہ حج کی آیت ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھلایا جاتا ہے قبر کے اندر، اور اس کی قبر سے لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک کے تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ جب یہ سوال و جواب
ہو چکتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ کیا جھوٹ کہا؟ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں، پتہ تو اس کو ہے کہ اس کا رب کون ہے، جانتا تو ہے لیکن یہ مانتا نہیں تھا۔ تو جب مانتا نہیں تھا تو بس بھول گیا کہ کون ہے۔ اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو، چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بچھ کر آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ پہلے والے نے تو کہا تھا قیامت قائم کر تاکہ وہاں کی نعمتیں ملیں، اللہ کا دیدار ملے، لیکن اس کو حالات سے اندازہ ہو گیا کہ آگے جا کے اور زیادہ مصیبت پڑنے والی ہے، تو لہٰذا کہتا ہے کہ رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے۔ اور کافر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی روایتیں ہیں، جو مشکوٰۃ شریف حدیث کی مشہور کتاب ہیں، اس کے اندر یہ روایتیں آئی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ سو جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا ہی میں تصور کرتا ہے کہ سوال جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے، میری نماز جاتی رہے گی۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا۔ اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگائیں، وہ اس بات کو خوب سوچیں کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے آدمی کو دنیا میں رہتے ہوئے اعمال اسلام پر کاربند رہنا چاہیے تاکہ آگے کی جو منزلیں ہیں وہاں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔